بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل جیسے ہی 27ویں ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہوئی تو آصف زرداری جو اس مکروہ ترمیم کا ایک بینیفیشری ہے، وہ قلم اٹھا کے بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے میرے قلم کی کہیں سیاہی خشک نہ ہو جائے میں دستخط کروں، کیونکہ فیلڈ مارشل کو استثناء ملے نہ ملے مجھے تو کم از کم ملے نا، کیونکہ جو کرپشن کے جرائم آصف زرداری نے کیے ہیں پاکستان کی 30 سالہ تاریخ میں، 40 سالہ تاریخ میں، وہ کسی نے، یعنی مسٹر 10% کا خطاب دنیا میں کسی کو نہیں ملا سوائے آصف زرداری کے۔ دنیا میں بڑے بڑے کرپٹ ترین لوگ آئے لیکن کسی کو 10% کا خطاب نہیں ملا۔ فرڈیننڈ مارکوس فلپین کا کرپٹ ترین ڈکٹیٹر تھا، کسی نے اس کو مسٹر 10% نہیں کہا۔ ثانی باچا کرپٹ ترین افریقہ کا ڈکٹیٹر تھا، کسی نے اس کو مسٹر 10% نہیں کہا۔ آصف زرداری کے اوپر پورا ایک جعلی بینک کھڑا کر دینے کا الزام لگا اور جعلی اکاؤنٹس کھول کے اور ان کے ذریعے سے منی لانڈرنگ کا الزام لگا۔ ایسا آرگنائزڈ فائنینشیل کرائم یہ کسی شیطان کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا جیسا آصف زرداری اور آصف زرداری کے جو کرونیز ہیں ان کے اوپر جو الزام لگا۔ اور یہ کیس 100% نہیں، 110% نہیں، 200% ثابت شدہ کیس تھا۔ لیکن عمران خان کی کمزوری تھی کہ اس نے ان کا احتساب نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہو گئے کہ جی اس کی کمزوری یہ تھی کہ اس نے ان کے خلاف کیسز بنائے، نہیں، اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ان کیسز کو مکمل نہیں کر سکا۔ اس کو ان کیسز کو مکمل کرنا چاہیے تھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے نیب کو کرپٹ کر رکھا ہے، انہوں نے پولیس کرپٹ کر رکھی ہے، اینٹی کرپشن اور ایف ای اے کے اندر انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے اور یہ اپنے کیسز کو انجام تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ جوڈیشری میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو بچا لیں گے۔ ان کی 40 سال کی انویسٹمنٹ ہے اس سسٹم کے اندر، اور عمران خان کو ان کے لیے سپیڈی ٹرائل کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کا۔ اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کے دور میں ان کے اوپر کیسز بننے چاہیے تھے، نہیں بنے تو دوبارہ بنائیں ان کے خلاف کیسز۔ تو زرداری نے اپنے لیے استثناء کلیم کیا اور فوری طور پہ سائن کر کے اس نے کہا جی اس کو تو پاس کرو، ترمیم تو لاگو کرو۔ جیسے ہی ترمیم ہوئی اب ریاست نے کہا کہ بھائی یہ تو یعنی ان کی